بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی کتاب نمبر 80 پر 81 کتاب الرقاق، اس کا تیسرا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اس باب سے متعلق جو توضیحی کلمات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث مبارکہ لائے ہیں وہ بھی اس کی جو سند ہے اس سے متعلق تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے الحمدللہ۔ آج کے اس درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک کلمات ہیں جوامع الکلم، اس کی شرح میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے موقوف جو روایت ہے اس سے متعلق بھی گفتگو ہوگی۔ ایک نظر حدیث پر ڈال لیں۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو المنذر الطفاوی عن الاعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل۔ اس کے بعد جو موقوف روایت ہے اس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا یا میرے گلے میں ہاتھ ڈالا، جس طرح سے ایک باپ، ایک استاد، ایک بڑی عمر کا شخص چھوٹے بچوں کو پیار سے کیسے اپنے قریب کرتے ہیں، ان کو قریب کر لیتے ہیں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا ان کی ہاتھ کو پکڑتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں یا ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے ہیں یا پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا پیٹھ کو تھپکتے ہیں، یہ سب جو ہے ایک اچھے معلم، ایک مشفق باپ، ایک اچھے انسان کی، ایک اچھے مربی کی دلیل ہے، جو علم دیتے ہوئے اس اسلوب کو بھی اختیار کرے، اس طریقے کو بھی اختیار کرے، جو عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے صرف اللہ کے رسول کی کلمات نہیں پیش کی جو اللہ کے رسول نے ان کو سنائے، بلکہ ان کلمات کو سنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا، تعلیم دینے کے لیے جو وسیلہ اختیار کیا، وہ مبارک لمحات بھی آپ نے یاد رکھے، یعنی گویا کہ ان کا دل موہ لیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے وہی حدیث عبداللہ بن عمر سے سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، ابواب الزہد میں۔ ابواب الزہد اس کا جو 25واں باب ہے، باب ما جاء فی قصر العمل، انسان کو اپنی امیدیں کم رکھنی چاہیے، دنیا سے کم لگاؤ رکھنا چاہیے۔ وہاں پر جو حدیث لائے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاد محمود ابن غیلان سے، وہ اپنے استاد ابو احمد سے، اور وہ سفیان ابن عیینہ عن لیث یعنی لیث بن ابی سلیم عن مجاہد علی بن عمر، اس طریق سے لائے امام ترمذی رحمہ اللہ۔ اور سنن ترمذی میں جو حدیث ہے اس میں الفاظ کیسے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، میرے جسم کے کچھ حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مس کیا، چھوا۔ حدیث نمبر ہے 2000
333 یعنی 2 3 3 3. اس حدیث میں ابہام ہے، تعین نہیں ہے نا، میرے جسم کے بعض حصے کچھ ہوا. الحدیث یفسر بعضه ببعض، حدیث کی شرح حدیث سے ہوتی ہے. اس میں بس اتنی سی صراحت ہے، اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے جسم کو چھوا. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی. لیکن جو حدیث صحیح بخاری میں ہے اس میں تعین ہے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی. اہل علم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہر پہلو پر گفتگو کرتے ہیں، اس میں اس باب کو لے کر کے اس جانب بھی خوب گفتگو فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا طریقہ کیسے رہا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی الحدیث مس المعلم اعضاء المتعلم عند التعلیم. اس حدیث سے بات ملتی ہے، یہ جو دار طیبہ کا جو نسخہ ہے جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 499، کہ ایک معلم کا، استاذ کا متعلم کے بدن کو چھونا تعلیم دینے کے دوران، والموعوظ عند الموعظہ، اور جس کو واعظ نصیحت کر رہے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرنا یا ایک شفقت سے کان پکڑنا، پیٹھ تھپکنا، اس کے گال کو چھونا، ایک معلم، ایک بیٹا، ایک باپ جو اپنے بچوں کو کرتا ہے. وذالک للتأنیس والتنبیہ، تأنیس کے لیے بھی، یعنی پیار، محبت، ترحم اپنے قریب کرنے کے لیے، اور کسی چیز کی تنبیہ کرنے کے لیے بھی، جیسے میں نے کان پکڑنے کی بات کی. سمجھے آپ اس بات کو؟ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ ولا يفعل ذلك غالبا الا بمن يميل الیہ. کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو بلا کے کر دے گا اسے، جس سے زیادہ لگاؤ ہوگا، جس سے زیادہ محبت ہوگی، جس سے زیادہ وہ عزیز جانے گا اس کو. یہ اس حدیث مبارکہ سے متعلق بات ہے. یہ جو کتاب ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سیرت پر جو طرح طرح سے کام ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، بحیثیت استاذ، اس میں بھی آپ دنیا کے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی رحمہ اللہ، اشعری ہی، انہوں نے کتاب لکھی الرسول المعلم واسالیبہ فی التعلیم. اس موضوع سے متعلق ایک اچھی کتاب. اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا جو طریقہ ہے، طرح طرح کا جو اسالیب آپ نے اختیار فرمائے، اس میں سے ایک اسلوب دیکھیں آپ، امساکہ صلی اللہ علیہ وسلم بید المخاطب او منکبہ لإثارت انتباہہ. اس کا صفحہ نمبر ہے 176، مجلد ہے یہ 170 پر 6. آپ علیہ السلام کا دیکھو متعدد احادیث ہیں. عبداللہ بن مسعود نہیں کہتے، صحیحین کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا ان کو؟ تشہد نہ سکھایا تو اتنا ہی کہہ دیتے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد، اتنا ہی کہہ دیتے. لیکن الجملہ المعترضہ دیکھ رہے ہیں، الاعتراض بلاغت کی زبان میں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کو بعد میں پیش کیا، درمیان میں ایک مناسبت کہا کہ وکفی بین کفیہ. اللہ کے رسول کے ہاتھ دو ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں میں عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ لے کر کے پیار سے سمجھا رہے ہیں. کتنی شفقت رہی ہوگی اس میں، کتنا پیار ٹپکتا ہے، اندازہ لگائیے. اتنے مبارک اور اتنی اچھی لمحات ہیں، کون بھولے گا یہ؟ بالخصوص اللہ کے رسول کی مبارک دو ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا. تو یہ چیز کما یعلمنی السورۃ من القرآن، اس طرح کی اور بھی چیزیں ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر الغفاری کے ران پر ہاتھ مارا ایسے. تو یہ سب امور ایسے ہیں بحیثیت معلم کی لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیں حدیث کی جو کلمات ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا
کأنک غریب او عابر سبیل. کن کن صیغۃ الواحد ہے کہ صیغۃ الجمع ہے؟ صیغۃ الواحد ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث مبارکہ کی شرح میں کہ وفیہ مخاطبۃ الواحد و ارادۃ الجمع. آپ کہہ رہے ہیں ایک سے، لیکن وہ خطاب سب سے ہے. مثلا ایک مدرس ایک طالب علم کو دیکھ رہا ہے کہ وہ لکھ نہیں رہا ہے، استاد اس کو دیکھ کر کے کہتا ہے، متعدد باتیں کرتا ہے کہ یہ لکھا کرو، کوئی چیز آپ سے کھو نہیں جانی چاہیے، کوئی چیز فوت نہیں ہونی چاہیے، لکھنے کی یہ اہمیت ہے. انہی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے لکھا نہیں. تو یہ کیا ہی یہ خطاب کس سے ہے؟ واحد سے. لیکن اس خطاب میں سب ہیں، صیغۃ الجمع ہے. وہ کہا کہ کن، وہ عبداللہ بن عمر سے کہا جا رہا ہے، کہا تو آپ سے جا رہا ہے ارادۃ الجمع، لیکن سبھی مراد ہیں اس میں. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب. کأنک غریب، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا کأنک غریب او عابر سبیل، او شک کے لیے بھی آتا ہے نا، شک کے لیے بھی آتا ہے نا. جیسے ہمارے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں نام نہیں لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب ہم نے دونوں کے ہاتھ میں دیکھی، ہم کہیں گے یہ کتاب ان کی ہے یا ان کی؟ یہ انہوں نے دیا تھا کہ مجھے انہوں نے دیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ یا ان سے کہا تھا؟ عام معاشرتی زبان میں ہم دیکھتے ہیں اس کو. لیکن جب بات آتی ہے قرآن کی، حدیث کی، تو اس میں ایک ایک حرف بھی اپنے اندر صرف ایک معنی نے ایک مسئلہ اپنے اندر رکھتا ہے، اسے ایک شریعت ثابت ہوتی ہے. بات جب کتاب و سنت کی آتی ہے تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کو عربی زبان میں نازل کیا، تو اس کے جہاں کلمات، جہاں جملے، جہاں کلمات اپنے اندر ایک مسئلے کے لیے ایک دلیل بنتی ہیں، حروف بھی یہ جامعیت. تو اللہ کے رسول نے کہا او عابر سبیل، او ظاہر بات ہے شک کے لیے تو قطعا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ نے لوگوں کو بتایا نا، آپ یہ ہو جاؤ یا یہ، کہ شک ہے کہ اس میں کہ اللہ نے کیا بتایا آپ کو؟ شک تو قطعا نہیں. تو بات آئے گی التنویع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ التنویع. التنویع کا مطلب یہ ہوتا ہے، التنویع یا بعض اہل علم نے کہا کہ التخیر، مطلب اختیار، یا تو آپ یہ صورت اختیار کریں یا یہ صورت اختیار کریں. التنویع کا مطلب کیا ہے کہ نوعیت، آپ اس نوع کو اپنائیں یا اس نوعیت کو اختیار کریں. آپ ایک غریب کی طرح رہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، یا آپ عابر السبیل کی طرح رہیں. ان کے معانی کیا ہیں وہ تو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ بات ہے. علامہ طیبی رحمہ اللہ جو مشکات المصابیح کی شارح ہیں، الکاشف عن حقائق السنن، میرے پاس ہے دارالعلوم دیوبند کا نسخہ، وہاں کا چھپا ہوا، دیکھ سکتے ہیں آپ. عرب دنیا میں بہت اچھی چھپی ہوئی کتابوں، اور بہت مفید شرح، مختصر اور بہت مفید شرح. ماں باپ کے اصحاب علم نے خوب استفادہ کیا ہے اس سے، شرح الطیبی سے. اس سے پہلے بتایا تھا غالباً میں آپ لوگوں کو. شرح الطیبی، حالانکہ وہ استاذ ہیں علامہ طیبی رحمہ اللہ، مشکات المصابیح کے جو مصنف ہیں خطیب تبریزی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. انہی کی ایما پر خطیب تبریزی نے کام کیا وہ، اور انہوں نے ہی اپنے شاگرد کے کام پر شرح لکھی. الکاشف عن حقائق السنن نیچے دیکھ سکتے ہیں ہم. تو انہوں نے کہا کہ یہ تخیر کے لیے او. یہی بات بدر الدین العینی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری میں کہا. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بات کہی وہ مجھے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ او للاضراب، بل کے معنی میں، کہ آپ کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ دنیا میں ایسے رہو
گویا کہ آپ غریب ہیں. اردو کا غریب نہیں، معنی میں آگے بتاؤں گا آپ کو. صرف غریب نہیں بلکہ آپ عابر السبیل کی طرح رہا کرو، جو اس سے بھی بڑا معاملہ ہے. یہ بات کہی ابن حجر نے کہ للاضراب، اور یہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ آپ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو طالب علم ہیں، میں آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تیسرے طالب علم کو، آپ ان کی طرح بنو یا ان کی طرح بنو. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرے نمبر کے ہیں اور یہ پہلے نمبر کے ہیں، ان کی طرح بنو آپ. نہیں، ان کی طرح نہیں، بلکہ آپ تو ان کی طرح بننے کی کوشش کرو. وہ الاضراب بل کے معنی میں یہ ابن حجر نے کہی رحمہ اللہ، اور مجھے یہ بات زیادہ درست لگتی ہے اس لیے کہ وہ اس کی بات کا مرحلہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدگی اس کے اندر آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فتح الباری میں اللہ کے رسول کا یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب. غریب اگر آپ اس کو اردو میں اچھے سے بولیں گے تو اجنبی. غریب کہتے ہیں الذی لیس لہ مسکن یأویہ، الذی لیس لہ مسکن یأویہ، یعنی غریب اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کسی بھی علاقے میں گھر نہیں ہے، جو کبھی اس شہر میں تو کبھی اس شہر میں، یا ایک ہی شہر کی بات کرتے ہیں تو کبھی اس محلے میں کبھی اس محلے میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عزت دے، اسلام کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بے نیازی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے سے جوڑ کے رکھے. لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد کو کبھی ایک محلے میں کہیں ٹھکانہ بنا کے رہتے ہیں، کبھی کسی کی دہلیز پر، کبھی مسجد کے پاس، کبھی اور مسجد کے پاس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک اجنبی انسان غریب کہتے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی اس شہر میں رہتا ہے کبھی اس شہر میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ غریب. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب. یہ جو شخص ہے، جو اجنبی شخص ہے، جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جاتا ہے، میں عام غربا، فقراء، مساکین کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص ایک علاقے سے، ایک شخص بنگلور کا ہے، حیدرآباد جاتا ہے، حیدرآباد میں اس کا گھر ہے نہیں، اس کی بیوی بچے ہیں نہیں، اس کی تجارت ہے نہیں، سیر و تفریح کے لیے ہے نہیں، اس نے اپنی کسی حاجت کے لیے گیا ہے، سیر و تفریح کو مان لیں یا جو ہے تجارت کے لیے مان لیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے گیا ہو مان لیں، لیکن وہ اس کا دل کہاں جڑا ہوا رہے گا؟ اصل مسکن کی طرف. تو اس کا لگاؤ اس علاقے سے کتنا رہے گا؟ بوقت ضرورت. پورا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ اپنے اصل مسکن کی طرف، جہاں اس کی بیوی ہے، جہاں اس کے بچے ہیں، جہاں اس کی تجارت ہے، جہاں اس کی لین دین ہے، جہاں اس کی سبھی اشیاء ہیں، اور اس کا اپنا علاقہ ہے جہاں وہ رہتا ہے. تو یہاں جو رہتا ہے وہ تو وہ اپنے لیے وہاں کی زمین خرید لے گا، ایک گھر بنا لے گا، تجارت کھول لے گا، سب کچھ کر لے گا. بھئی اس کی بیوی بچے تو یہاں ہے نا، تو وہاں وہ اپنے اندر توسع اور کشادگی نہیں لائے گا، وہاں اپنے اندر پھیلاؤ نہیں لائے گا، وہاں اپنے اندر وہ لباس ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، رہن سہن ہو، وہ ایک طرح کا مخصوص طریقے سے رہے گا. وہ ایسا نہیں رہے گا کہ ایک حیدرآبادی جو باشندہ رہتا ہے اس طرح کی وسعت اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ وہاں کا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ کی اصل زندگی کہاں ہے؟ آخرت میں. آپ کا لگاؤ اس سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق اس سے ہونا چاہیے، وہیں آپ کو لوٹ کے جانا ہے. یہاں آپ جو ہے مطلب ہمیشہ کا ٹھکانہ نہ بنا لیں، دل ایسا یہیں کے لیے جڑ کے نہ رہے آپ کا، آپ یہاں ایک غریب کی طرح رہیں، ایک اجنبی کی طرح رہیں. کتنی عظیم تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کأنک غریب او عابر سبیل، اس سلسلے میں علامہ بدر الدین العینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں ایک بات کہی ہے. آپ نے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا کہنا کا غریب، اس کی جلد نمبر ہے 15 عمدۃ القاری کی، اور صفحہ نمبر ہے 500. کہا کہ کأنہ کا غریب، جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقد والنفاق والنزاع. لیکن کیا کہا آپ نے کہ ایک آدمی جب ایک اپنے علاقے میں رہتا ہے تو اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی تجارت، اس کا رہن سہن، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کا کھانا پینا، اس کی سواری، اس کے تعلقات، اس کا منصب، اس کی اپنی خوشیاں، کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، یا یہ کسی کو دیکھ کے حاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی ساتھ پلے بڑے ہیں، اور اتنی اچھی حالت میں ہے، اور یہ ایسے ہے. اور ایک غریب جو رہتا ہے، اجنبی، کسی علاقے میں جاتا ہے، وہاں عالیشان منزل دیکھے، بنگلہ دیکھے، کسی کی بڑی تجارت دیکھے، کسی کا کچھ دیکھے، اس کے دل میں حسد اور حقد وغیرہ پیدا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ 2 دن میں وہاں سے وہ چھوڑ کے آ جائے گا، بھول بھی جائے گا، وہ ان چیزوں سے بچا رہے گا. وہ یہ بدرالدین العینی نے کہا رحمہ اللہ. جبکہ ایک شخص جو اپنے علاقے میں رہتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو اس کے کوئی حاسد یا یہ کسی کا حاسد. ایک چیز یہ کہی آپ نے. دوسری چیز یہ کہی کہ وسائر الرذائل منشأها الاختلاط بالخلائق. دوسری بات یہ کہی کہ عام طور پر انسان معاشرے میں، بچوں کو دیکھو، جن گھروں میں بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، کبھی اسکول جا کر، کبھی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کر، یا کبھی کچھ اور، حالات بدل جاتے، سوچ بدل جاتی ہے کہ نہیں؟ بہت کچھ بدل جاتے. اور ایسے بھی بہت سارے مردوں کو شکایت رہتی ان کی بیویوں سے، بیوی تو بہت اچھی تھی لیکن فلاں 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 خواتین سے وہاں ملنے کی وجہ سے بگڑ گئی. بیوی کو شکایت رہتی ہے، میرا مرد تو اتنے سالوں سے اچھا تھا میرا شوہر، اب اس کے ایسے ایسے دوست ملے، دیکھو بگڑ گیا، پیسے خرچ کر رہا ہے، باہر کھا لے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ اختلاط سے. تو ایک غریب جو اجنبی ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ کسی میں گھل مل نہیں جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر کے اپنے علاقے کی طرف آ جاتا ہے. تو اس کے اجنبی ہونے کی وجہ سے وہاں کے اخلاق اور وہاں کے جو رذائل ہوتے ہیں، اخلاق مطلب وہ جو وہاں کی جو غلط جو عادتیں ہوتی ہیں یا برائیاں جو ہوتی ہیں، اس کو اپنے اندر جلدی لے لے گا، وہ اپنے علاقے کی طرف آ جائے گا، وہ اجنبی ہونے کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کن فی الدنیا کانہ کا غریب. نقطہ واضح ہوا. یہ علامہ بدرالدین العینی رحمہ اللہ نے کہا ہے. اسی طرح سے وَلِقِلَّةِ إِقَامَتِهِ قَلِيلُ الدَّارِ وَالْبُسْتَانِ وَالْمَزْرَعَةِ وَالْأَهْلِ وَالْعِيَالِ وَسَائِرُ الْعَلَائِقِ الَّتِي هِيَ مَنشَأُ الْإِشْتِغَالِ عَنِ الْخَالِقِ. ایک انسان اپنے علاقے میں رہتا ہے، آپ دیکھو ایک شخص بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، ایسے میں بہت ساری عبادتیں، یہ نہیں کہ اس میں دلچسپی نہیں ہے، شوق نہیں ہے یا لگاؤ نہیں، لیکن شاخ تو گزرتی ہے. کسی طور پر بھی اچانک چھوڑ کر کے جائے، اپنی دکان میں ہے، اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، دکان بند کر کے اپنے علاقے سے جائے، شاخ گزرتی ہے، اس پر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، قربانی دینے کی بات آتی ہے. کسی طور پر بھی سمجھ رہے ہیں آپ، اپنے علاقے میں بہت ساری اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اجنبی بن کر کسی علاقے میں رہتا ہے، نہ اس کا وہاں گھر، نہ اس کی وہاں کھیتی، نہ اس کی وہاں دکان، نہ اس کی وہ ایسے کوئی تعلقات نہیں جو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوں، تو اس دنیا میں رہ کر کے ایک انسان بہت ساری چیزیں اپنے اندر لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے جو چیزیں کہ اسے خالق سے مشغول کر دیتی ہیں. اور ایک غریب، ایک اجنبی، اسے وہ بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد رہتا ہے، ہر چیزوں سے آزاد رہتا ہے. وہ نہ وہاں پر اس کے لیے بیوی بچے، نہ اس کے لیے وہاں زمین، نہ اس کے لیے وہاں دکان، نہ اس کے لیے وہاں کچھ اور مسائل. تو کہا کہ کن فی الدنیا کانہ کا غریب. ایسے نہ ہو کہ دنیا کے میں اتنا آپ گم ہو جائیں جو آپ کو خالق سے مشغول کر دیں. یہ 3 باتیں کہیں بدرالدین العینی نے، بہت ہی ایمان افروز باتیں کہی ہیں، جزاہ اللہ خیرہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، او عابر سبیل
غریب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کس کا معاملہ ہوتا ہے؟ جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جا رہا ہے، یعنی بنگلور سے حیدرآباد جا رہا ہے، بنگلور سے ممبئی جا رہا ہے، لیکن ممبئی میں جائے گا تو کہیں نہ کہیں رہے گا نا، کہیں نہ کہیں رہے گا نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک تو غریب کی بات ہوئی. کہا کہ دنیا سے تعلق رکھنے کے لیے صرف غریب مت بن کے رہو اجنبی، جو ایک علاقے میں جا کے آپ رہتے وہیں رہتے تو ہیں نا وہاں پر. کہا کہ او عابر سبیل، یعنی بل کے معنی میں آپ کو تو عابر سبیل ہونا چاہیے، راہ گزرنے والا. یعنی مثلا مان لیجئے یہاں سے آپ کو دلی جانا ہے، دلی کو جاتے ہوئے کتنی علاقے ملتے ہیں، سب جگہ اتر کے 2-2 دن رہ کے جاتے ہیں کیا؟ نہیں. ریلوے اسٹیشن ہو تب بھی، بس اسٹینڈ ہو تب بھی، بس کہیں رکتی ہو تب بھی، ریل گاڑی کہیں کھڑی ہوتی ہے تب بھی آپ سے کھڑکی سے دیکھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ڈر ڈر کے جاتے ہیں، جلدی جلدی کر کے آ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے مطلب کم تعلق رہتا ہے علاقوں سے. جو تعلق ایک غریب کا بھی ہوتا ہے، اجنبی کا ہوتا ہے. وہ بنگلور کا ہے، وہ حیدرآباد اور ممبئی گیا، چنئی گیا ہے، لیکن رہتا ہے نا کچھ تعلق، وابستگی کچھ تو وہاں پر بھی تو وہ رہتا ہے نا، کہیں نہ کہیں ٹھکانہ رہے گا نا اس کا. عابر سبیل کا منزل تک جاتے ہوئے جتنے بھی علاقے آتے ہیں بس مرور، بس گزر. کہا کہ آپ ایسے رہو دنیا میں، اتنا بھی تعلق نہ رکھے. یہ بات صرف الفاظ نہیں ہے، یہ واقعتاً یہ ایک دین ہے نا. یہ جو اللہ کے رسول نے ان سے کہہ رہے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس واز کو، ان کلمات کو لیا، کتنا ڈھل گئے آپ دیکھو آگے کے الفاظ میں ملتی ہے آپ کی یہ بات. او عابر سبیل، او عابر سبیل. یہ جو حدیث سنن ترمذی میں میں نے کہا نا ابھی، اس میں ایک زائد لفظ بھی ہے. کہا کہ وعد نفسک من اہل القبور، وعد نفسک من اہل القبور. ایک تیسری بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صرف عابر سبیل نہیں ہیں، راہ گزر نہیں ہیں، بلکہ عد نفسک من اہل القبور، آپ گویا کہ موتا میں سے ہیں. ایک موتا کا تعلق کتنا رہتا ہے اس دنیا سے؟ گویا کہ آپ اتنا تعلق رکھیں اس دنیا سے، گویا کہ آپ اہل القبور میں سے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کا معاملہ ابھی بس حساب کتاب کا ہے، آپ کی زندگی گویا کہ ہو چکی ہے. اب آپ ایک موتا، وہ اپنے پیسوں سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سے وہ کیا تعلق رکھے گا؟ کتنی وابستگی ہوگی اس کی؟ اتنی گہری بات اللہ کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما. اللہ کے رسول کے سالے ہی ہیں رشتے میں، آپ کی بیوی کے بہن بھائی ہیں، ان سے کیسے کلمات، کیسی باتیں، ذرا تصور کیجیے آپ. لیکن اس سے بڑا رشتہ ہے اللہ کے رسول کا ان کے. وہ کیا ہے؟ آپ کی امتی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں. اس رشتے سے کئی گنا بڑھ کر کے بڑا رشتہ ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو ایسی نصیحت کی صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ترمذی میں آگے کی جو باتیں ہیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ باتیں تھیں اللہ کے رسول کی. کس کی؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کو سنا، اس نصیحت کو قبول کیا، اللہ کی توفیق سے اپنی زندگی میں لائے. نہ کہ صرف لائے، آپ نے اپنے طلبہ کو نصیحت کرتے رہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، سنن ترمذی میں، صحیح بخاری میں کیا ہے دیکھو، صحیح بخاری کی حدیث کو سامنے رکھو. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ، اللہ کے رسول کی کلمات کو سنانے کے بعد اب عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. یہی حدیث
جو سنن ترمذی میں ہے وہاں پر بھی مرفوع حدیث کو ختم کرنے مکمل سنانے کے بعد عبداللہ بن عمر بن خطاب وہ کہتے ہیں امام مجاہد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہ اذا اصبحت، سنن ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. یا عبداللہ، وہ خود عبداللہ ہیں، وہ سامنے والے سے کہہ رہے ہیں یا عبداللہ اللہ کے بندے. 2333 جو سنن ترمذی کا جو نمبر ہے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کیا معنی؟ یعنی اے استمر سائرا ولا تفتر. یہ معانی بتائیں اہل علم نے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، یعنی آپ نے جب شام ہے، صبح میں فجر تو آپ صبح میں ہی پڑھیں گے، کل کے کچھ دنیاوی کام کل ہی کریں گے، کچھ ایسا دینی کام ہے جو کل ہی کرنا ہے وہ آپ کل ہی کریں گے. جیسے کل جمعہ ہے، آپ بولیں گے کل جمعہ کا میں اہتمام کروں گا، لیکن آج کا کام تو آپ آج ہی کر لیں، آج ہی ختم کر دیں، اس کو کل پہ نہ ڈالیں. آپ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، میں کل صبح میں کر لوں گا وہ کام. پھر کل کا ہو تو ٹھیک ہے، آج کا ہو تو یا گزرے کل کا ہو تو، یہ معنی. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اور وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا وہ جو الفاظ ہیں وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے ریاض الصالحین، دنیا بھر کی وعظ و نصیحت کے باب میں مقبول ترین کتاب. امام نووی رحمہ اللہ کی جیسے دیگر کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی الحمدللہ، اس میں سے یہ ایک کتاب. اس میں ایک باب آپ نے قائم کیا امام نووی نے رحمہ اللہ کہ باب فضل الزہد فی الدنیا، دنیا سے کم لگاؤ رکھنا، والحث علی التقلل منہا، اس پر ابھارا گیا ہے کہ دنیا سے تعلق کم ہو، اپنے اوپر بوجھ کم ڈالیں. وفضل الفقر، قرآن مجید کی متعدد آیات احادیث بہت کچھ لائے ہیں، اس میں یہ حدیث مبارکہ بھی لائے ہیں جس کا نمبر ہے 470. ریاض الصالحین کی حدیث نمبر کیا ہے؟ 470، حدیث ابن عمر. اس حدیث کو صحیح بخاری سے نقل کیا آپ نے. صحیح بخاری سے نقل کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں، امام نووی کہتے ہیں الفاظ قابل غور ہیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ قالو فی شک، دیکھیں میں صفحہ نمبر سب نہیں بتاؤں گا آپ کو، نہیں بتاؤں گا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں بتاؤں گا، میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے وہ 170 پر 2. اب ریاض الصالحین کی دنیا میں اتنے زیادہ نسخے ہیں، یہ تو خالی مجلد ہے اور وہ بھی عربی زبان میں، صرف متن شرح وغیرہ کچھ نہیں. جو امام نووی نے لکھا نا وہ جی ورنہ آپ 170 پر 2 اپنے گھر میں کھول کے دیکھیں گے یا جو بھی درس سنیں گے کھول کے دیکھیں گے تو نہیں ملے گا یہ. تو حدیث نمبر ہے 470، اس لیے میں نے باب پڑھ دیا ہے میں نے. امام نووی کہتے ہیں کہ قالوا یعنی قال اهل العلم قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها الا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب الى اهله وبالله التوفيق. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف میلان اتنا نہ ہو جائے کہ اس میں گم ہو جائے. کہ ایک آدمی کسی علاقے کو جاتا ہے، اجنبی بن کر کے رہتا ہے، بیوی بچے ادھر ہیں، تجارت ادھر ہے، عزیز و اقربا ادھر ہیں، وہ گیا تھا ایک دن کے لیے، وہاں زمین خرید کے گھر بنا لے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو بہت انسان مانا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے بیوی بچے ادھر ہیں اور تم وہاں زمین خرید کے گھر بنا کے اکیلے رہ رہے ہیں. ایسا کوئی کرتا ہے ایسے؟ ایسا تو نہیں ہوتا معاملہ. تو کہا کہ ہمارا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ جو آخرت ہے. اللہ ہمیں جنتی بنائے.
تو دنیا کو آ کر کے وطن نہ بنا لے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں اپنا گھر بنانا، یہاں اپنی زمین خریدنا، یہاں تجارت کرنا، ایک سے دو جگہ گھر بنانا، سیر و تفریح کرنا، اچھا کھانا پینا، یہ کہ جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، مباح ہے. لیکن یہ کہ آخرت سے متعلق اتنی غفلت کہ وہ سمجھے کہ یہی میرا سب کچھ ہے، جو ہے دنیا ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، اس سوچ سے روکا گیا ہے. یہ امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے. یہ جو حدیث ہے سنن ترمذی میں، جس میں آخر میں الفاظ آتے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدُ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدُ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، کہ تم رات ہو تو صبح کی انتظار میں مت رہو، دن ہے تو رات کے انتظار میں مت رہو، اور صحت ہے تو ابھی سے کچھ کر لو، مرض لاحق ہو جانے کے بعد پھر پچھتاوا نہیں ہونا. مصروفیات اب نہیں ہے، فارغ ہے نا، کچھ کر لو. اگر مشغول ہو جائے کل، ارے میرے پاس وقت آنا کچھ کر لیتا، یہ پچھتاوا نہ ہو. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، کل کے دن تمہارا کیا نام ہوگا تم نہیں جانو گے. کیا مطلب اس کا؟ اس سلسلے میں اصحاب علم کہتے ہیں، ابن حجر نے بعض اصحاب علم سے نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ای هل یقال له شقی او سعید، فإنک لا تدری یا عبد اللہ ما اسمک غدا، کل کے دن تمہارا نام کیا ہوگا نہیں معلوم. کیا مطلب؟ تم شقی کہلاؤ گے کہ سعید کہلاؤ گے. یہ نہیں کہ آج تمہارا نام عبداللہ تھا تو کل تمہارا نام وسیم رکھ دیا جائے گا، یا کچھ کلیم نام رکھ دیا جائے گا، کیا نہیں معلوم. یہ مطلب نہیں اس کا. یہ مطلب ہے کہ کل تم شقی کہلاؤ گے یا سعید، یہ مطلب ہے. فإنک لا تدری یا عبد اللہ ما اسمک غدا. یہ جو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے مرفوع حدیث، جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب جو حدیث ہے، اللہ کے رسول کے حوالے سے وہ سنانے کے بعد آپ نے اپنی طرف سے جو الگ سے نصیحت کی نا، الگ سے جو نصیحت کی آپ نے، کہ وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. یہ حدیث کیا ہے؟ موقوف ہے عبداللہ بن عمر پر، لیکن یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلمات ہیں، آپ کی اللہ کے رسول کی ایک مرفوع حدیث ہے، اس حدیث سے یہ ماخوذ کلمات ہیں. المستدرک علی الصحیحین جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 7840/6، میرے پاس جو نسخہ ہے، اور حدیث نمبر سب میں ایک ہی ہے، شاملہ میں ہے جو میرے پاس مطبوع نسخہ ہے، اور اس کے دیگر نسخے بھی ہیں. اس حدیث کو لا کر کے امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط الشیخین. ابن حجر نے امام ذہبی نے موافقت کی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح الجامع میں، اور جو اقتضاء العلم العمل خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو قرات کی نا، اس میں بھی وہ حدیث موجود ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک. شبابک قبل حرمک ہے، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مال ملا ہے، جو کشادگی ہے، تنگ دستی سے پہلے، فقر و فاقہ سے پہلے، اور پھر اپنے فراغ کو، اپنی مشغولیات سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. میرے پاس ایک کتاب ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب الزہد، پتہ ہے آپ لوگوں کو، مجلد، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے عمرو بن میمون سے، لیکن وہ مرسل ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، ارسال جو مرسل روایت ہے اس کی. اسی لیے اصحاب علم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب کا وہ جو قول ہے
وہ دراصل اللہ کے رسول کی حدیث ہی سے ماخوذ ہے. آپ نے یوں نصیحت کی. ایک بات ہے وخذ من صحتک قبل مرضک، کہ اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت جانو. جبکہ صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث ہے کتاب الجہاد کی، باب قائم کیا امام بخاری نے، باب یکتب للمسافر مثل ما كان يعمل فی الاقامت. ایک شخص مقیم رہتے ہوئے، کسی جگہ مقیم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے جو عبادتیں انجام دے رہا ہے، سفر کی وجہ سے نہیں دے پا رہا ہے تو اسے اس کے مکمل اجر ملے گا. کیوں؟ اس پر یہ مکمل عمل کرتا رہا ہے حالت سفر میں بھی. اب کیا یہ دونوں حدیثوں میں تضاد ہے کیا کہ آپ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو؟ کیوں؟ حالت مرض میں آپ کچھ نہیں کر پائیں گے نا، تو صحت میں ہی کچھ کر لو. مطلب یہ ہوگا کہ مرض کی صورت میں آپ نہیں کرنے کی وجہ سے آپ کو اجر تو نہیں ملے گا. اور اس حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو عمل کرتا رہا ہے مریض ہونے کی وجہ سے، مسافر ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تب بھی اسے اجر ملے گا. ظاہر میں تضاد ہے نا. کہا کہ اس میں تضاد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص حالت سفر میں ایک عمل کو انجام نہیں دے رہا ہے جو حالت قیام میں انجام دیتا رہا. 15 رمضان تک روزہ رکھا، 16 رمضان کو سفر تھا، نہیں رکھ سکا روزہ، اجر ملے گا اس کو. کیوں؟ عمل کرتے آ رہا ہے، اس وجہ سے اسے اجر مل رہا ہے. ایک آدمی حالت صحت میں خوب عمل کرتا رہا، بیماری کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں نہیں کر پا رہا ہے، اجر ملے گا اسے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرض کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے وخذ من صحتک قبل مرضک، اپنے مرض سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، یعنی صحت میں کچھ کر لو. مرض کی حالت میں نہیں کریں گے تو پھر آپ پچھتائیں گے نا. یہ اس آدمی کے لیے جو صحت کی حالت میں کچھ کرتا نہیں ہے، مرض کی حالت میں پچھتاوا اسے رہتا ہے، کاش میں کر لیا ہوتا، اس کے لیے وہ بات ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. چلیے اس حدیث سے متعلق یہ باتیں تھیں. انشاءاللہ آنے والا جو درس ہوگا ہمارا باب فی العمل وطولہ، وہاں پر انشاءاللہ اس حدیث سے متعلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.